آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جب شیطان اس کے پاس گیا، بالکل مسکین بھولی صورت میں کہا، اے آدم، آپ کو پتا ہے اللہ رب العزت نے اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ آپ کو پتا نہیں؟ آدم علیہ السلام شیطان کو دھتکار دیا، کہا بھاؤ خبیث کمینے، تم مجھے بہکانے آئے ہو۔ تب بھولی بھالی صورت لے کر جب آدم علیہ السلام کے پاس اس کا دال نہیں گلا تو حوا علیہ السلام کے پاس گئی کہ اے میری ماں حوا، آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ اس میں کچھ مصلحت ہے، کوئی راز ہے؟ تو عورت تو جانتی ہے، وہ کسی بات پہ یقین کر لیتی ہے۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اس درخت کا پھل کھایا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا۔ جب یہ پھل کا کھانا ہی تھا، پورے بدن کے جسم کے لباس اتر گئے اور اللہ رب العزت کو غصہ آیا اور دونوں کو اٹھا کر کہاں پھینک دیا؟ زمین پر پھینک دیا۔ آدم علیہ السلام سری لنکا میں جا کے گرے اور بی بی حوا کہاں گئی؟ جدہ سعودی عرب۔ آدم علیہ السلام جب آسمان سے اس کو زمین پر پھینکا، پوری جسم بالکل ننگی تھی۔ تب آدم علیہ السلام نے کسی طرح اپنے جسم کو پتھر سے چھپایا اور 40 سال تک آدم علیہ السلام روتے ہیں۔ آخر میں دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام کا سلسلہ چلا تو اب تک جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، یہ تمام کے تمام آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ اور اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ اللہ نے صرف عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ عبادت سے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے کام ہیں، اگر اللہ کے طریقے پر، محمد اللہ کے حکموں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر طریقے پر چلو گے تو وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ آپ کا کھانا وہ سنت کے موافق کیجیے گا تو عبادت میں شمار، آپ کا پینا سنت کے موافق کیجیے گا وہ عبادت میں شمار، آپ کا سونا اگر سنت کے موافق کیجیے گا عبادت میں شمار، اور آپ جب پھرتے ہیں تو سنت کے موافق اگر چلیے گا عبادت میں شمار۔ تو معاشرات معاملات میں اگر سننے کے مطابق کیجیے گا تو عبادت میں شمار۔ آپ مدرسے میں جو پڑھ رہے ہیں سنت کے موافق اگر پڑھیے گا تو عبادت میں شمار۔ کس طرح گفتگو کی جائے گی وہ عبادت میں شمار، کس طرح استادوں کا احترام کیا جائے گا وہ عبادت میں شمار، کس طرح درجے میں بیٹھا جائے گا وہ عبادت میں شمار، اور کس طرح محنت کریں گے قرآن کو پڑھیں گے وہ عبادت میں شمار۔ تو یہی تو ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے صرف انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ آج ہمارے مدرسہ دارالعلوم صفدریہ میں بہت سے طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ امدادی اور غیر
امدادی بھی طلباء و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ہفتہ وار انجمن یہ دارالعلوم صفدریہ میں طلباء کی ہوتی ہے۔ طلباء پورے ہفتے میں اس میں محنت جوش و خروش سے کرتے ہیں۔ تقاریر کے سلسلے میں، یہ نعت پاک کے سلسلے میں، یہ چہل حدیث کے سلسلے میں، یہ کلمہ کے سلسلے میں، یہ بچے اپنے محنت کر کے پورے ہفتے کی انجمن میں آ کر اپنی شکل کو دیتے ہیں۔ یہ بچہ جو محنت کریں گے، یہی بچہ آگے چل کر عالم بنے گا، یہی بچہ قاری بنے گا، یہی بچہ حافظ قرآن بنے گا، اور یہ طالب علم کا اللہ نے مرتبہ اتنا رکھا ہے، اتنا رکھا ہے، یہ بچہ جب اپنے گھروں سے نکل کر مدرسے کی طرف آتے ہیں تو یہ مچھلیاں، یہ شجر، یہ حجر، یہ ہوا اس کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے اور اللہ سے گڑگڑاتی ہے، اے اللہ یہ بندہ، یہ طلبہ، یہ آپ کے نام لینے کے لیے دارالعلوم صفدریہ جا رہے ہیں، آپ کا نام لیں گے، آپ کی بڑائی کریں گے، آپ کا جو ہے ہم کو ثنا کریں گے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ مرتبہ طالب علم بہت زیادہ مرتبہ طالب علم کا، اگر کوئی طالب علم جتنا ہی محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں، اس کے روزی میں، اس کے زندگی میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ مدرسہ کا مطلب نہیں کہ 2 روٹی کھا لیں اور جتنا مرغا لیں توڑ لیں۔ ایک صاحب نے کہا، مولوی صاحب ماشاءاللہ میری 40,000 تنخواہ ہے، آپ کو 8,000 ملتا ہے، لیکن آپ بہت زیادہ گوشت مچھلی بہت ہوتا آپ کی دعوت ہوتی ہے، مدرسہ کا بچہ خوب مرغا توڑتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مولوی اور مدرسہ کا بچہ ہفتہ میں 4 دن 2 دن گوشت کھائیے لیتا، ہم کو تو 10 دن 20 دن میں بھی نصیب نہ ہوتا۔ کہا کہ بھائی آپ جانتے نہیں ہے، یہ مدرسہ کا بچہ چھوٹی روٹی کھا کر اور مرغا بنتا تھا، مرغا مولوی صاحب اس کو مرغا بناتا تھا، دلاسا دلانے کے لیے سبق بیان میں آتا تو اس کو مرغا بناتا تھا۔ تو وہ مرغا ہی کی عوض میں اس کے برکت عوض میں جب بن گیا تھا، مولانا کیا کر رہا، جگہ جگہ اس کی کیا ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے۔ طالب علم کے زمانے میں کیا کر رہا، سالن اچھا نہیں مل رہا، چاول اچھی نہیں مل رہی، روٹیاں نہیں پکتی، بیچارہ کو مولانا اس کو مرغا بناتا ہے۔ اب یہ مرغا جب مولانا بن گیا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، اب دعوت ہے، دعوت اب مرغا توڑ رہا۔ اب مولانا صاحب، امام صاحب آج میرے یہاں دعوت، امام بن جو 7 گھروں کی دعوت، آج ادھر سے گوشت، آج ادھر سے انڈے، آج ادھر سے مچھلی، کھا رہا کیوں؟ بہت بیچارہ مرغا بنا۔ طالب علم میں پڑھنے کے لیے بڑی مرغا بنا پڑھنے میں، رو رہا ہے بچہ پردیس پڑھنے جاتا ہے، اپنے گھروں کو یاد کر، اپنے ماں باپ کا یاد آتا ہے، اپنے بہنوں احباب کا، دوستوں کو یاد کرتا، چھپکے چھپکے وہ روتا ہے، اپنے سینے پر پتھر باندھ کے پڑھتا ہے، اس کی ماں بھی بہت یاد کرتے ہیں، بہت محنت، بہت مشقت سے وہ بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، ایک اچھا عالم بنتا ہے، ایک اچھا مفتی بنتا ہے۔ اتنا محنت مشقت چٹانیوں پر بڑھ کر یہ بچہ کیا بنتا ہے، ہیرا بن جاتا ہے، یہ بچہ اچھا حافظ اور عالم بنتا ہے۔ اس لیے میں زیادہ پروگرام نہیں لینا چاہتا، یہ بچے کے انجمن ہے، اس لیے بچہ اب انجمن کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے